أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ کل جو آیت تلاوت کی گئی تھی اس میں بتایا گیا تھا کہ ہدایت اور گمراہی کے درمیان فرق واضح ہو چکا ہے، اور جو طاغوت کا انکار کرتا ہے اور اللہ پر ایمان لاتا ہے تو وہ مضبوط سہارے کے بل بوتے پر ہوتا ہے۔ اب جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں اسی کی مزید وضاحت کی گئی ہے، چنانچہ ارشاد ہے: اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ کارساز ہے ان لوگوں کا جو ایمان لا چکے ہیں۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکال لاتا ہے۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، جو کافر ہیں ان کے کارساز طاغوت ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، جو انہیں روشنی سے تاریکی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہی جہنم والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ دو چیزیں بتائی۔ ایک تو بتایا کہ مومن جو ہیں ان کے ولی اللہ ہے۔ ولی کا مطلب دوست، مددگار، محبوب، پس پشت، مدد کرنے والا، ان سارے معانی میں ولی کا لفظ آتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت بتا دی کہ گمراہیوں سے نکل کر روشنی کی طرف آنا ہے، غلط راستے سے نکل کر سیدھے راستے کی طرف آنا ہے، تب اللہ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کی توفیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ایمان جسے حاصل ہوتا ہے وہ اللہ کی توفیق سے حاصل ہوتا ہے، اور جو مومن ہوتا ہے وہ غلط راستے سے بچتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ غلط راستے سے بچنا ہے تو پھر اللہ کی مدد حاصل کرنی ہے۔ اور اللہ کی مدد کیسے حاصل ہوتی ہے؟ جب آدمی ایمان لاتا ہے۔ تو جو مومن ہوتا ہے اللہ ان کا دوست بن جاتا ہے، ان کا مرشد، ان کا مددگار، ان کا ساتھی، ان کا محبوب بن جاتا ہے۔ پھر وہ شخص اپنے ہر مرحلے میں اللہ کی رضامندی کو تلاش کرتا ہے۔ زندگی کے ہر مرحلے میں، ہر موڑ پر وہ اللہ کی رضامندی کو تلاش کرتا ہے کہ اللہ کس سے خوش ہوتے ہیں، اللہ کی پسند کیا ہے۔ پھر وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ اس کی رہبری کرتے ہیں اور اسے توفیق بھی دیتے ہیں اور اس کی مدد بھی کرتے ہیں۔ تو اسی کو یہاں کہا کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کے ولی ہیں، دوست ہیں، پشت پناہ ہیں، مددگار ہیں، محبوب ہیں۔ یخرجہم من الظلمات، ظلمات کہتے ہیں تاریکیاں، اندھیرے، نور کہتے ہیں روشنی۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو نور سے تعبیر کیا، اس لیے کہ ہدایت کا راستہ ایک ہی ہے، وہ ہے دین اسلام۔ اور گمراہیوں کو تاریکیاں کہا، جمع کا صیغہ لایا، اس لیے کہ گمراہیوں کے راستے بہت زیادہ ہیں۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہا کہ میرا راستہ بالکل سیدھا ہے، اسی پر چلیے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، مختلف راستوں کو اختیار نہ کیجیے تو راستہ تمہیں لے کر منتشر ہو جائے گا۔ تو غلط راستے بہت ہیں، شیطان کے
راستے بہت ہیں، اس لیے کہ شیطان الگ الگ راستے سے آتا ہے، گمراہیاں الگ الگ راستے سے آتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جس کے دوست بن جاتے ہیں، جس کے مددگار بن جاتے ہیں، وہ مومن ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے، اپنی توفیق سے، اپنی رہبری سے غلط راستوں سے نکال کر ایمان کے راستے پر لاتا ہے، روشنی والے راستے پر لاتا ہے۔ گویا قرآن ایک روشنی ہے، ایمان ایک روشنی ہے۔ جیسے آدمی ٹارچ لے کر چلتا ہے یا کسی بتی کی روشنی میں چلتا ہے تو اسے غلط صحیح پتھر کانٹے ہر چیز نظر آتے ہیں، تو جو مومن ہوتا ہے اس کے سامنے اللہ کی روشنی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ صحیح راستے پر اس کو رکھتا ہے، غلط راستوں سے خود بخود اللہ تعالیٰ اسے دور رکھتا ہے۔ اور گمراہیوں کا مطلب تاریکیاں، جہاں لائٹ نہ ہو، بتی نہ ہو، روشنی نہ ہو، آدمی ایسے راستے پر جائے کہاں جانا ہے معلوم نہیں ہے، کہاں پتھر ہے، کہاں کیچڑ ہے، کہاں کھائی ہے، کہاں کانٹے ہیں، کچھ بھی معلوم نہیں، وہ بھٹکتا رہتا ہے۔ تو ایسے ہی جس کے پاس ایمان نہ ہو، اللہ کی مدد جس کے ساتھ نہ ہو، وہ بھٹکتا رہتا ہے، اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے، اس کو جہاں چاہے آدمی لے جا سکتا ہے۔ اسی لیے دیکھیے کسی غلط فیصلے پر حکومت کے مسلمان جلدی کھڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس ایک ہی راستہ ہے، صحیح راستہ ہے، اس کے صحیح راستے کے جو بھی خلاف ہوتا ہے وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں۔ باقی لوگوں کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ ایسا بھی فیصلہ ہو جائے، اس لیے ان کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں، وہ تاریکی میں ہے، ان کو معلوم ہی نہیں غلط کیا صحیح کیا غلط کیا ہے۔ مومن روشنی میں رہتا ہے، ان کو معلوم رہتا ہے یہ غلط ہو رہا ہے، فوراً آواز اٹھاتا ہے، اور ان لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کیا صحیح کیا غلط، اس لیے بھٹکتے رہتے ہیں۔ تو اسی لیے کہا کہ اللہ کی توفیق نہ ہو تو پھر اندھیری اور تاریکی سے روشنی کی طرف آنا مشکل ہوتا ہے۔ تو گمراہی سے ہدایت پر آنا ہے، صحیح راستے پر آنا ہے تو اللہ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اور اللہ کی مدد کے لیے ایمان کی ضرورت ہوتی ہے۔ والذین کفروا، اس کے مقابلے میں کہا جو کافر ہیں، اولیاؤہم الطاغوت، ان کے دوست، ان کے مددگار کون ہوتے ہیں؟ طاغوت۔ کل بھی بتایا تھا طاغوت کا مطلب غیر اللہ۔ اب غیر اللہ میں شیطان بھی ہوتا ہے، خود اس کا نفس بھی ہوتا ہے، اور انسانوں میں بھی جو گمراہ کرنے والے ہوتے ہیں، جن کے پیچھے پیچھے وہ چلتا ہے، وہ ان کے پشت پناہ ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے وہ اپنے لیے قرآن یا حدیث یا شریعت کی روشنی میں راستہ تلاش نہیں کرتا، اپنی منمانی کرتا ہے، یا شیطان جو ذہن میں ڈالتا ہے اس کے مطابق عمل کرتا ہے، یا کسی انسان کو یہ نہیں دیکھتا ہے صحیح غلط، اس کے پیچھے چلتا ہے۔ تو یہ طاغوت ہے، کسی غیر اللہ کے پیچھے چلنا، چاہے اپنے نفس کے پیچھے چلے، یا شیطان کے پیچھے چلے، یا کسی گمراہ انسان کے پیچھے چلے، یا شریعت کو چھوڑ کر دوسرے قانون کے پیچھے چلے، تو یہ سب غیر اللہ ہے۔ کہا کہ یہ طاغوت ہے۔ طاغوت کے پیچھے جو چلتا ہے ان کا، یعنی جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے راستے کو اختیار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، ان کا مددگار طاغوت ہوتا ہے۔ اللہ کی مدد ان کے ساتھ نہیں ہوتی ہے، ان کے ساتھ شیطان کی طاقت رہتی ہے، یا نفس کی طاقت رہتی ہے، یا گمراہ لوگوں کی طاقت رہتی ہے۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، جو انہیں صحیح راستے سے نکال کر غلط راستے کی طرف لے جاتے ہیں، وہ اپنی فطرت کے خلاف کرتے ہیں، اور شریعت کی جو روشنی ہے اس کے خلاف کرتے ہیں۔ ان کو معلوم نہیں کیا صحیح کیا غلط، وہ کسی کے پیچھے چل رہے ہیں، وہ کھائی میں گر گیا تو یہ بھی گر جاتے ہیں، وہ کانٹے میں چلا گیا وہ یہ بھی چلے جاتے ہیں، یہ پھسل گیا تو وہ بھی پھسل جاتے ہیں، ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا کہ یہ غیر اللہ انہیں روشنی سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں، یعنی صحیح راستے سے غلط راستوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے راستے کے علاوہ جس کے بھی راستے پر ہم چلیں گے وہ سارے راستے غلط ہیں، وہ سارے راستے ہمیں بربادی کی طرف لے جائیں گے۔ اور یہی انہی لوگوں کے بارے میں کہا اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں، جو غیر اللہ کی پیروی کرتے ہیں، غیر اللہ کے پیچھے چلتے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اور اسی میں ہمیشہ ہمیشہ ان کو رہنا ہے۔ بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بات واضح کر دی کہ صحیح راستے پر جانا ہے تو اللہ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اور اللہ کی مدد ایمان والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے راستے کو اختیار کرے گا وہ ہمیشہ بھٹکتا رہے گا، اور صحیح راستہ اسے کبھی نصیب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے پر چلائے اور اپنی مدد کا مستحق بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔